بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی شاہد ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، اس وقت پاکستان داخلی و خارجی سطح پر سنگین سیکورٹی اور دہشت گردی کے مسائل سے دوچار ہے، اور حزب اقتدار و حزب اختلاف کو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، دیوار سے لگانے سے ہی فرصت نہیں مل رہی ہے. اس صورتحال میں عوام کو کون پوچھے گا جو کہ بڑھتی مہنگائی، بے روزگاری کی چکی میں پستے ہی چلے جا رہے ہیں. حکومت کی گورننس کہیں دکھائی دیتی ہے، نہ ہی حکومت کی ترجیحات میں کہیں عوام نظر آتے ہیں. تو پھر کیسے عوام کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے گی، اور کیسے حکومت عوام کی حمایت حاصل کر پائے گی؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے لندن UK سے سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب غلام حیدر شیخ صاحب، اور سڈنی آسٹریلیا سے سینئر کالم نگار تجزیہ کار شاعر و ادیب جناب طارق مرزا صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم دونوں ہی مہمانی گرامی کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز غلام حیدر شیخ صاحب سے ہی کرتے ہیں. غلام حیدر شیخ صاحب، آپ ریسنٹلی UK گئے ہیں، اور UK جاتے ہی آپ کے بدن پر جیکٹ اور گلے میں مفرل آ گیا. خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ. لیکن کیا آپ بتائیں گے کہ پاکستان سے UK میں جاتے ہی آپ کیا مختلف محسوس کیا؟ آپ نے کیا، آپ کے تاثرات ہیں اس حوالے سے، کیا فیلنگ ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. بڑے عرصے کے بعد آپ کے پروگرام میں آ رہا ہوں میں. ایک بھی وہ کہ پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے، اور جتنی ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے اور جتنی اٹیچمنٹ ہماری ہے، اور جو ہمارے علاوہ جو عام عوام ہے، جو اس کی خواہش ہے کہ ملک میں امن و امان ہو، ہیرا پھیری نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ہم ابھی تک مذہب قوموں کی قطار میں ہم شامل نہیں ہوئے، ہم اس میں نہیں ہیں. مظاہر ٹھیک ہے، ہم سروائیو کر رہے ہیں ہر قسم کے حالات میں. روزانہ کی بنیاد کے اوپر دہشت گردی کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں، مہنگائی کا بھی مقابلہ ہو رہا ہے، اور خاص کر حکومتی محکموں میں جو ایک عام عوام کو جو ایک ذلت اٹھانی پڑتی ہے اور جو نموشی ہوتی ہے، وہ ایک اپنی جگہ پر ہے. ظاہر ہے اب جب میں یہاں پر آیا ہوں تو یہ ایک سویلائزڈ قوم ہے، اور دنیا کے ان چند ریاستوں میں سے ایک ہے جو کہ ایک رفائی ریاست ہے. تو ظاہر ہے جب یہاں پر آپ آتے ہیں تو ایک آپ کو تحفظ ملتا ہے، احساس ہوتا ہے تحفظ کا، کہ ہم ہر طرح سے یہاں پر سیف ہیں، محفوظ ہیں. ہم کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں گن پوائنٹ پہ ایک دم ہی گاڑی روک کے اور سارا کچھ چھین کے لے جائے گا، جیسا کہ پاکستان میں اکثر ہوتا ہے، اور میرے ساتھ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہو چکا ہے یہ وہاں پر. تو وہ جو ٹینشن ہوتی ہے وہ لٹنے کی، وہ جو کچھ جاتا ہے اپنے پاس سے، زیور ہو، پیسہ ہو، موبائل ہو، کچھ بھی ہو، اس کا اتنا دکھ نہیں ہوتا جو اس وقت رویہ لوٹنے والوں کا آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اور جب آپ لوٹتے ہیں اور بالکل بے یار و مددگار اپنے آپ کو پاتے ہیں، وہ چیز جو ہے نا ہمیں بہت تکلیف دہ ہوتی ہے وہ ہمارے لیے. اور وہ چیز یہاں پر ظاہر ہے ان کنٹریز میں وہ چیز نہیں ہے. یہ جو 7 ممالک ہیں، رفائی ممالک جو ہیں، جن کو ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں، تو یہ ایک کامن چیز ہے ہمارے یعنی کہ معاشرے میں. لوٹ مار، دہشت گردی، جعل سازی، فریب، اور یعنی کہ آپ ہر وقت وہاں پر ٹینشن میں رہتے ہیں. ان ممالک میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ یہاں پر کسی قسم کی آپ کو کوئی ٹینشن ہوگی. یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. آپ
ایک نیا احساس جو ہے اس کو محسوس کرتے ہیں اور آپ نے کیا ہے. انشاءاللہ آگے آپ کی ملاقات کمیونٹی سے ہوگی اور نیکسٹ پروگرام میں جب آپ تشریف لائیں گے تو ہم اس بارے میں ضرور آپ سے دریافت کریں گے کہ وہاں کے لوگوں کو کیا فیل ہے, وہ کیا سوچتے ہیں اور ان کی کیا پرابلمز آج کل ہیں اور پاکستان کے حوالے سے ان کی کیا سوچ ہے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ سے ہم وہ بھی پوچھیں گے. جی میں طارق محمود مرزا صاحب کو کی طرف آتا ہوں. طارق محمود مرزا صاحب آپ ایک طویل عرصے سے لکھ رہے ہیں, مختلف اخبارات میں بھی لکھتے ہیں, آپ کی بہت سی کتابیں بھی آ چکی ہیں. ریسنٹلی آپ کی ایک کتاب جو تھی وہ اس کا سیکنڈ ایڈیشن خوشبو کا سفر جو ہے وہ نظر سے گزرا, ان کی رونمائی وغیرہ بھی ہوئی اور وہ ایک آپ نے یورپ کے حوالے سے جو ہے وہ سفر نامہ تھا آپ کا. سو آپ جو لکھتے رہے, بیسکلی پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ صدائے جرس کے نام سے, وہاں سے ہم نے آپ کی تحریریں دیکھی. کیا وجہ آپ نے اپنا لوگو یا اپنا عنوان جو ہے تحریروں کا وہ صدائے جرس رکھا, اور کیا اس صدا جو ہے یہ جرس کی یہ آپ نے اس کے اثرات عام عوام پر اور ایوان اقتدار میں کیا دیکھے, آپ نے محسوس کیے؟ بہت شکریہ محترم شاہد ندیم صاحب اور جو ہمارے دوسرے ساتھی بیٹھے ہیں غلام شیخ صاحب, آپ کو دونوں کو السلام علیکم اور دیکھنے والوں کو بھی. مجھے موقع دیا آپ نے آسٹریلیا سے دور دراز ملک سے آپ کے چینل پر آنے کا اور اپنے اظہار خیال کا, اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے کتابوں کا ذکر کیا, میری ٹوٹل 6 کتابیں پبلش ہو چکی ہیں اور 7ویں انشاءاللہ جلدی آنے والی ہے. اس میں چند سفر نامے ہیں, ایک کہانیوں کا مجموعہ ہے, ایک حج کا سفر نامہ ہے, اور ایک جو کتاب ہے وہ علامہ اقبال کی زندگی اور ان کی فکر پر مشتمل ہے. تو اس طرح سے 7 کتابیں ہیں. اس کے ساتھ مضامین جو مختلف موضوع پر میں لکھتا رہا ہوں وہ مختلف قسم کے جرائد اور اخبارات میں چھپتے رہتے ہیں, جن کا آپ نے بھی ذکر کیا. جو ادبی مضامین ہوتے ہیں وہ ادبی جریدوں میں چھپتے ہیں, کچھ فقاہیہ مضامین ہوتے ہیں جو اسی طرح کے متعلقہ جو جریدے ہوتے ہیں ان میں شائع ہوتے رہتے ہیں, کچھ پاکستان میں, کچھ پاکستان سے باہر ہندوستان میں بھی شائع ہوتے رہتے ہیں. جو کالم میں لکھتا ہوں اخبار میں وہ صدائے جرس کے زیادہ تر نام سے ہوتا ہے. کچھ اخبارات انہوں نے اپنے طریقے سے بھی کچھ اور نام بھی رکھے ہوئے ہیں, میں تو کالم لکھ کے بھیج دیتا ہوں تو وہ اپنے طریقے سے چھاپتے رہتے ہیں. صدائے جرس کا انٹرسٹنگ یہ ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ گھنٹی کی آواز ہے جو اونٹ کے گلے میں جو قافلے میں شامل ہوتے تھے باندھی جاتی تھی, اور وہ ایک جگانے والا بھی تھا, ایک قافلے کا آگے بڑھنے کا تاثر ہوتا تھا, اس کے نام سے وہ موسوم ہوتی تھی. بنیادی طور پر یہ ایک خبردار کرنا, آگاہ کرنا, لوگوں کو انفارم کرنا اور جو سامعین اقتدار ہیں ان تک بھی وہ گھنٹی کی آواز پہنچانا, بنیادی مقصد یہی تھا. اور اسی نام کے تحت میں نے یہاں پر اخبار بھی نکالا تھا جو فورٹ نیٹلی تھا, صدائے جرس ہی اس کا نام تھا. تو وہ آج سے 15-20 سال پہلے جب یہ سوشل میڈیا عام نہیں ہوا تھا تو میں یہاں اخبار پہ پبلش کرتا رہا ہوں اور میں اس کا ایڈیٹر بھی تھا, اس کا نام بھی یہی تھا. تو اسی نام سے پھر بعد میں نے کالم لکھنے شروع کر دیے. تو کہاں تک اس کا اثر ہوا یہ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا, یہ تو لیکن لکھنے والا تو لکھ دیتا ہے, بھیج دیتا ہے, پبلش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں, معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, گائے بگائے کہیں نہ کہیں فیڈ بیک مل جاتی ہے, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا کام ہے ایک اذان دیتے رہنا, اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ پڑھنے والوں پر منحصر ہے. اچھا طارق محمد صاحب, ہمارے جو غلام حیدر شیخ صاحب ہیں وہ بھی برجستہ انٹرنیشنل کے چیف ایڈیٹر ہیں, ماہنامہ نکالتے ہیں, یہاں سے بھی نکالتے ہیں, انگلینڈ سے بھی ان کا یہ نکلتا ہے ریگولر, اور برجستہ کے عنوان سے ہی یہ بھی لکھتے ہیں. غلام حیدر شیخ صاحب ان کی تو جو صدائے جرس تھی وہ تو گونجتی رہی ایوانوں میں بھی اور لوگوں میں بھی, عام عوام بھی جو ہے اس صدا کو سنتے رہے. اب اس کے اثرات لازمی بات ہے معاشرے پہ پڑتے ہیں, جیسے کہ آپ کے برجستہ کی تحریریں جو ہیں وہ ایوان اقتدار میں گونجتی ہیں.
آج ہم بات موضوع کی طرف آتے ہوئے، آج جو ہے پاکستان داخلی و خارجی سطح پر جو ہے نا انتہائی سیکورٹی کے اور دہشت گردی کے جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ چیلنجز ہیں. لیکن ہاں ایک طرف تو ان چیلنجز پر ہماری اکثری قیادت جو ہے وہ بڑی حد تک سفارتی حوالے سے قابو پا رہی ہے. جہاں افغانستان کا معاہدہ ہوا ہے، وہیں بھارت کو بھی جو ہے اس کی للکار کا بڑا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے. لیکن داخلی سطح پر جو ہے وہ کوئی حکومت کے جو کام کرنے کے ہے وہ حکومت کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہے. نہ حزب اختلاف اس حوالے سے سنجیدہ ہے، نہ حکومت سنجیدہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ خارجی چیلنجز کو دیکھتے ہوئے ان کو کیسے دستے گریباں ہونا، ایک دوسرے کو دیوار سے لگانا، نیچا دکھانا کیسے سوجھ رہا ہے ان کو؟ غلام حیدر شیخ صاحب. پاکستان بنا ہے، آپ کے پاس یہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہمیں قائد اعظم خان لیاقت علی خان کے بعد کوئی مخلص قیادت نہیں ملی. آج پاکستان جو ہے 1980 کے بعد کا جو پاکستان ہے وہ لٹیروں کا پاکستان. ملک کے ساتھ ان کی کوئی ہمدردی نہیں ہے. کون مر رہا ہے، کون جی رہا ہے، ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج پاکستان میں آپ جن کو سیاستدان کہتے ہیں وہ سیاستدان نہیں ہیں، وہ سارے تاجر ہیں، صنعت کار ہیں. انہوں نے اپنی تجارت دیکھنی ہے، انہوں نے اپنی صنعتیں جو ہیں وہ بڑھانی ہیں، اور ہو رہا ہے. اب آج میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ جس کے اندر بڑا ہی یعنی کہ ایک یعنی کہ آپ کو ایک پریشانی ہوگی، آپ کا دل بھی دہل جائے گا. یعنی کہ جو اتحادی ہیں وہ ایسی ایسی دھمکیاں آپس میں ہی دے رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار یہ اچھے خاصے چلتے چلتے یہ کیا بات بن گئی ہے. اب ظاہر ہے اتنے لمبے عرصے میں انہوں نے دیکھا کہ یہ 100% کھا رہے ہیں اور ہمیں 80% مل رہا ہے، ہمیں بھی 100% ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، بات جھگڑا اس بات کا ہے. عوام کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود اندرونی طور پہ اور بیرونی طور پہ ایک خلوص کے ساتھ جو دہشت گردوں سے نپٹا جا رہا ہے، جو ریاست کے جو دشمن ہیں جن سے نپٹا جا رہا ہے، وہ ایک منظم طریقے سے اور ایک قومی یکجہتی کے طور کے اوپر وہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک. آپ اس کو جو ہے رد نہیں کر سکتے اس بات کو. ٹھیک. سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں، ہم کبھی 30 مار رہے ہیں، کبھی 50 مار رہے ہیں، کبھی 100 مار رہے ہیں، تو کیا یہ زمین سے اگتے ہیں؟ یہ سلسلہ ختم کا کیوں نہیں ہوتا؟ اور یہ سلسلہ کب ختم ہوگا؟ دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے، کسی ایک ملک میں آپ بتا دیں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر 30-40 دہشت گرد مارے جا رہے ہیں اور 20-25 ہمارے جو سیکورٹی کے جو اہلکار ہیں وہ مارے جا رہے ہیں، ہماری فوج کے جو ہیں وہ جوان بھی مر رہے ہیں اور اپنا ہائی رینک کے افسر بھی مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. تو یہ پاکستان کو جب بھی پاکستان کی معیشت بہتر ہونے کی کوئی صورت نظر آتی ہے تو یہ ایک عالمی ایجنڈے کے ذریعے، ایک عالمی سمجھ کے ذریعے یہ چیزیں لاگو کی جاتی ہیں، مسلط کر دی جاتی ہیں پاکستان کے اوپر،
تاکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتر نہ ہو. جی طارق محمود مرزا صاحب، جیسے کہ غلام حیدر شیخ صاحب نے ایک سوال کے جواب میں مکمل نقشہ کھینچ دیا ہے، نہ صرف کہ خارجی طور پر بلکہ داخلی طور پر بھی، اور ایک سیاسی جو سوچ ہے اس کی بھی جو ہے وہ نشاندہی کی ہے. آپ آسٹریلیا میں رہتے ہیں، ایک طویل عرصے سے وہاں پہ ہیں آپ، جیسا کہ آپ نے فرمایا آپ اخبار بھی نکالتے رہے ہیں اور آپ کی تحریریں بھی عام لوگوں کی نظر سے گزرتی ہیں. آسٹریلیا میں رہتے ہو کمیونٹی جو ہے آسٹریلیا میں، پاکستانی کمیونٹی، ایسے حالات کو جس کا نقشہ غلام حیدر شیخ صاحب نے کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا ان کے احساسات ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا. ابھی تھوڑی دیر پہلے اصل میں ایک تقریب سے اٹھ کے آ رہا ہوں. تقریباً جب آپ سے پروگرام شروع ہوا تو اس سے 5 منٹ پہلے ہی میں پہنچا ہوں گا. اور یہ جو تقریب تھی اصل میں پاکستان سے یہاں پر ایک جو نئے ہائی کمشنر صاحب آئے ہیں وہ، اور ایک فیڈرل منسٹر ہیں پاکستان کے علی پرویز ملک، وہ آسٹریلیا کے دورے پر ہیں، تو ان کے اعزاز میں تقریب تھی. تو اس تقریب میں ہم کافی ساری باتیں منسٹر صاحب کی بھی سن کر آئے ہیں اور نئے ایمبیسڈر صاحب کی بھی. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی جن مسائل کا آپ نے ذکر کیا اور ہمارے دوست غلام حیدر شیخ صاحب نے ذکر کیا، منسٹر صاحب بھی انہی مسائل کا ذکر کر رہے تھے. حالانکہ وہ حکومت میں حصہ ہیں اور وہ 2 دفعہ MNA بن چکے ہیں، اور ان کے والد صاحب جو پرویز ملک صاحب تھے وہ 5 دفعہ MNA بن چکے ہیں. یعنی وہ ایک 30-40 سال سے اقتدار کے ایوانوں میں رہے ہیں، یہ خاندان رہا ہے. لیکن وہ یہ پرویز ملک صاحب کی پوری فیملی، ان کی ملک صاحب کی، وہ سیاست میں ایک طویل عرصے سے. جی ہاں، وہ یہ بتا رہے تھے کہ 5 دفعہ ان کے والد صاحب جیتے ہیں اور 2 دفعہ وہ جیتے ہیں، تو 7 دفعہ مسلسل یعنی MNA شپ جو ہے نا وہ ان کے پاس ہے. اور وہ گلہ یہ کر رہے تھے کہ یہ جو پاکستان سے باہر یعنی تقریباً 90 لاکھ کے لگ بھگ پاکستانی یا 1 کروڑ کے لگ بھگ پاکستانی ملک سے باہر جو آئے ہیں، اس کا جو نقصان ہے برین ڈرین کا ملک کو، وہ بہت بڑا نقصان ہے. کیونکہ یہ سارے پڑھے لکھے اور انتہائی کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اور دوسرے جو اہم شعبے ہیں ان کے ایکسپرٹس ہیں، جو دوسرے ملکوں میں جا کر وہ اتنی اچھی خدمات انجام دے رہے ہیں. اس کی ایک مثال ہمارے سامنے ڈاکٹر قدیر صاحب کی شکل میں تھی. وہ بھی تو باہر سے گئے ہیں اور وہ بھی پاکستان سے. تو اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں جو باہر. تو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں ایسے حالات پیدا ہوں کہ لوگ باہر نہ جائیں، اور یہ لوگ اگر جا رہے ہیں اور باہر جا رہے ہیں تو ان کی جو روکنے کا طریقہ کار ہے ان کا تو قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اپنے جب پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں اور وہاں جو ان کی روزگار کے جو مسائل ہوتے ہیں، یا جیسے ہم ابھی غلام صاحب شیخ صاحب نے فرمایا کہ وہاں پر سیفٹی اور لا اینڈ آرڈر کے جو مسائل ہیں، تو یہ جتنے سارے مسائل ہوتے ہیں انہی مسائل کی وجہ سے یہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ملک چھوڑ کر باہر جاتے ہیں. تو ان کا منسٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ حالات جو ہے نا یہ ٹھیک ہو جائیں تو ان لوگوں کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ باتیں بعد میں سوال جواب جب ہوئے تو وہ انہوں نے سوال بھی کچھ لوگوں سے لیے جو پہلے سے اپوائنٹڈ تھے، ہمیں موقع نہیں ملا. لیکن یہ وہ چیزیں تھی جو ہم نے ان سے پوچھنی تھی کہ ملک کے حالات اگر، مطلب یہ ہے کہ وہی چیزیں وہ بتا رہے تھے کہ جو اصل میں لوگوں کے مسائل ہیں، اور جو ہم نے سوال ان سے پوچھنا تھا بھائی آپ یہ جو چیزیں ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں. ہاں، تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایسا نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، مسائل کا پتہ ہے، لیکن وہ پاکستان میں جو شروع سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ 2 الگ الگ طبقات ہیں. ایک طبقہ جو ہے نا وہ محکوم طبقہ ہے، دوسرا حاکم ہے. ان کا آپس میں کوئی تعلق ہی کوئی نہیں. وہ بالکل ان کی یعنی جو لائف سٹائل ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، آپس میں شادیاں بیاہ، ایک دوسرے سے رسم و رواج، ڈزنٹ میٹر وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن وہ طبقہ ایک ہی ہے. اور وہ ملک کا تقریباً یوں سمجھیں کہ 1% یا 2% ہوں گے ٹوٹل آبادی کا
باقی 98 یا 98.9% لوگ ہیں وہ اس طبقے سے بالکل الگ ہیں، ان کا اس سے کوئی تعلق کو نہیں ہے. تو ان کے مفادات آپس کے جو ہے نا وہ بالکل مختلف ہیں. عوام کے مطالبات کچھ اور ہیں، ان کی ڈیمانڈ کچھ اور ہیں، ان کے مسائل کچھ اور ہیں، اور وہ جو طبقہ ہے اس کے مسائل اپنے ہیں. ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنا ہے، اور اس کے لیے اچھا وہ انہی منسٹر صاحب کا میں ذکر کر لوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ لوگ فون کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جیل میں پکڑا گیا ہے، تھانے میں بند ہے. تو وہ یہ نہیں بتاتے کہ وجہ کیا ہے، کیوں بند ہے. وہ ہمیشہ یہ روتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بند ہے، آ کے اس کی ضمانت کرائیں یا اس کو چھڑائیں. تو اگلی بات نہیں بتاتے. لیکن جب ہم جاتے ہیں تو پتہ چلا کہ اس لڑکے نے تو ڈاکہ ڈالا تھا یا کسی کو قتل کیا تھا. اچھا، یہ جو سیاست ہے تھانے اور کچہری والی، یہ کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ ابھی غلام شیخ صاحب نے ذکر کیا، یہ ابھی یو کے میں گئے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پر کیا سسٹم ہوتا ہے. اب دیکھیں نا کہ یہاں پر اگر کوئی کیس آپ کا ہوتا ہے خدا نخواستہ چوری کا، ڈاکے کا یا کچھ بھی ہو، آپ کو کسی منسٹر سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایم این اے ایم پی اے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے سفارش کرانے کی ضرورت نہیں ہے، تھانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے فون کرنا ہے، پولیس آپ کے پاس آئے گی اور وہ جو کیس درج کر لے گی. اس کے بعد وہ کیس جو ہوتا ہے وہ پولیس کا ہوتا ہے، پولیس ہی مدعی ہوتی ہے، پولیس ہی اس کو لڑ رہی ہوتی ہے، پولیس ہی وکیل ہائر کرتی ہے، پولیس ہی سب کچھ کرتی ہے، وٹنس بھی وہی ڈھونڈتی ہے. آپ کو زیادہ سے زیادہ وہ شہادت کے لیے بلوا لیں گے. تو سارے کا سارا جو کیس ہوتا ہے وہ پولیس اپنے خود ہاتھ میں لیتی ہے، اور وہ ان کی عزت بےعزتی کا مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے لوگوں کو آخر تک انصاف جو ہے نا وہ ملتا ہے. اور اس کے بعد جو عدالتیں ہیں وہ بالکل آزاد ہیں اور وہ فیصلے سناتی ہیں اور بر وقت فیصلے سناتی ہیں. میں اتفاق سے ان لوگوں میں بھی شامل ہوں جو جوری بنتی ہے 12 لوگوں کی، اس میں سے بھی کچھ عام سویلین شہری ہوتے ہیں جن کی جوری بنائی جاتی ہے. میں بھی ایک دفعہ جوری میں شامل رہ چکا ہوں اور میں نے ایک جو پورا کیس ہے وہ سنا تھا اور ہم وہ فیصلہ سنانے والوں میں شامل تھے. تو وہ عام عوامی لوگ ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ایسا ایک طریقہ کار ہے کہ جس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہیں پر سفارش کی. یعنی وہ جب کیس چل رہا تھا جوری کی جس کی میں ذکر کر رہا ہوں، تو I was not allowed to discuss that case in my home as well. میں نے آج تک میں کالم نگار ہوں لیکن آج تک اس پر موضوع پر میں نے کالم نہیں لکھا، کیونکہ وہ ابھی تک مجھے الاؤڈ نہیں ہے کہ میں اس پر اپنا جو ورڈکٹ دے سکوں یا اپنا وہ سنا سکوں، کیونکہ کیس ہو سکتا ہے. تو یہ مطلب یہ کہ سسٹم بنا ہوا ہے، اس سسٹم میں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، انصاف آپ کو گھر کے دروازے پر ملتا ہے. سیکورٹی آپ کی ایسی ہے کہ کہیں آپ کو گاڑی پارک کر دیں، دروازے کھلے چھوڑ دیں، کسی قسم کا ڈر خطرہ نہیں ہے. تو یہ ماحول جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں نا، انہوں نے فلاحی مملکت کا ذکر کیا جس میں انگلینڈ بھی شامل ہے، آسٹریلیا بھی شامل ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو بنیادی طور پر قانون ہے وہ بھی وہی قانون ہے جو آسٹریلیا میں اور انگلینڈ میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے کا جو قانون ہے 1935 کا انگریزوں کا دیا ہوا قانون ہے، بنیادی طور پر تو وہی ہے. اس کی پھر تھوڑی بہت امینڈمنٹ ہوئی ہے لیکن ایکچوئل قانون وہی ہے. انہی انگریزوں نے آسٹریلیا کا بھی قانون بنایا، انہی انگریزوں نے انگلینڈ کا بھی آبویسلی ان کا ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ پاکستان میں جو ہے وہ اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، اور یہاں پر اور انگلینڈ میں جو دوسرے جو ملک ہیں اس پر قانون پر عمل درآمد ہوتا ہے. تو وہ کیوں نہیں ہوتا؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں نہیں ہوتا. سوال یہ وجہ یہ ہے کہ وہ جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ نہیں چاہتا کہ ملک میں وہ سسٹم آ جائے، انصاف آ جائے، عدالتیں آزاد ہوں، لوگ پولیس اور اس طرح کے دباؤ سے بالکل آزاد ہوں اور کسی قسم کا ڈر خطرہ نہ ہو، اور وہ سوال کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں اور ان کا گریبان پکڑ سکیں. اس لیے اس نظام کو جان بوجھ کر اس طرح سے رکھا گیا ہے، اس طریقے سے رکھا گیا ہے کہ وہ اس کو تبدیل کیا کرنے کے مطلب ان کی طاقت تھی اور آرام سے ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے کیا نہیں. تو وہی اس کا سفر کر رہے ہیں. عوام جو ہے نا وہ پسے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، اور کبھی بھی اس رینج تک نہیں پہنچ سکتے کہ وہ سوال کر سکیں. اور یہ طبقہ جو ہے نا وہ کچھ بھی ہوتا رہے. لبے لباب یہ ہے کہ کمیونٹی چاہے آسٹریلیا کی ہو چاہے انگلینڈ کی ہو، سارے کے سارے جو ہیں
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ، اور وہاں جو کمیونٹی اوورسیز رہ رہی ہے وہ یہ دل برداشتہ ہو کے سوچتی ہے کہ یار یہ سارے حالات دیکھتے ہوئے کہ کاش ہمارے ملک میں بھی، جیسا طارق محمود مرزا صاحب نے کہا کہ قانون وہی ہے، صرف اس کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے، اس کو لاگو کرنا ہے، اس کو اسی طرح جو ہے کرنا ہے جیسے کہ آسٹریلیا، انگلینڈ اور یا دیگر ممالک میں ہے، لیکن ہو نہیں پا رہا کیونکہ دو طبقے ہیں، غریب اور امیر، اور انہوں نے اپنا اپنا قانون بنایا ہوا ہے اور اپنے اپنی جو ہے وہ اس کو کر رہے ہیں۔ اچھا، لیکن جہاں بات جو اصل آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ کتنی تعجب کی بات ہے کہ جب یہاں کے وزیر مشیر باہر جاتے ہیں تو وہاں جا کے وہ کہتے ہیں کہ جی برین ڈرین ہو رہا ہے، جبکہ یہاں ہمارے جو ہیں آصف منیر صاحب فیلڈ مارشل، ان کا کہنا ہے کہ برین ڈرین نہیں ہو رہا، گین ہو رہا ہے۔ اچھا، جب یہ صورتحال ہے تو جنہوں نے یہاں اس برین کو روکنا ہے، گین کرنا ہے، وہ جا کے وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ برین ڈرینر ہو رہا ہے، حالانکہ ساری وجوہات کیا وجہ ہے غلام حیدر شیخ صاحب یہ جو ہیں؟ شاہد صاحب، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی طارق محمود صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کا قانون بھی انگریز نے بنایا ہے، آسٹریلیا کا بھی یہ جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے انہوں نے بنایا ہے، تو قانون ایک ہی ہے۔ نہیں، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کہ جتنی بھی ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، میں نے اس کے اوپر ایک کالم بھی لکھا تھا، فیچر بھی لکھا تھا میں نے، ان کے قانون میں، ان کے آئین میں اور ہمارے قانون اور آئین میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا جو آئین ہے اس میں انہوں نے واضح طور کے اوپر پہلے سب سے پہلے لکھا ہوا ہے عمر لا، حضرت عمر علیہ السلام کے اپنا ان کے نام سے وہ ہے، جو کہ انصاف پہ مبنی ہے اور معاشی خوشحالی کی ضمانت ہے، اس کے اوپر ہے وہ۔ لیکن ہمارے ہاں عمر لا نہیں ہے۔ ہمارے دوست، میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ڈاکٹر غلام حسین صاحب بھٹو صاحب، ان کو شملہ معاہدے میں بھی اپنے ساتھ لے کے گئے تھے۔ یہ جو ہمارا آئین ہے 73 کا، اس کے وہ کمیٹی کے ممبر بھی تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے 85% جو عوام ہے وہ محنت کر کے کمانے والوں میں سے ہیں، محنت کر کے کمانے والوں میں سے ہیں، اور جو 15% ہیں لوگ، وہ حکومت کر کے لوٹ کے کھانے والوں میں سے ہیں۔ تو یہ لٹیرے ہیں، یہ تو لٹیرے آپ کو قانونی تحفظ کیسے دیں گے؟ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری جو آپ نے بات کی کہ برین واش یا برین آؤٹ یا برین لیکیج، یہ ساری باتیں یہ تسلی دینے والی اور عوام کو ایک مخمصے میں ڈالنے والی ہیں باتیں۔ یہ اگر آپ اپنے ملک میں اپرچونٹی پیدا کریں، آپ ملازمتوں کے مواقع پیدا کریں، تو کس کا دل چاہے گا کہ وہ باہر جائے؟ میں 30 سال کویت میں رہ کر واپس پاکستان آیا ہوں۔ 30 سال میں جتنی شدت سے میں نے اپنے ملک کو مس کیا، جو 30 سال میں میں نے وہاں پر ایک تھرڈ سٹیزن کی زندگی گزاری، اور جب آپ ایک تھرڈ سٹیزن کی وہاں زندگی گزارتے ہیں ایک ایسے ملک میں جو کہ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنی ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ تیسری بات جو آپ نے یہ کہی کہ جی جو ان کو روکنے والے جو ہیں وہی باہر جا کے کہتے ہیں کہ جی یہ رک نہیں رہا اور یہ جو سلسلہ ہے یہ رکنا چاہیے اور اپنے ملک میں بھی ان کو رہنا چاہیے۔ آپ واقعی پیدا کر رہے ہو تو کیسے رکیں گے؟ اب وہاں پر ہم بہار لوگ گھر میں بیٹھے رہے بھوک سے مرے۔ آپ نے جس برین کو بلایا تھا پاکستان میں اور جس کی بدولت آج آپ محفوظ ہیں، دشمن آپ کے اوپر آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا،
اس کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ جب آپ برینوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو کون سا برین رکے گا؟ ٹھیک کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑی اچھی قیادت دی، آپ نے اس کو سولی پہ چڑھا دیا، تو مخلص قیادت کیسے سامنے آئے گی؟ اور اب تو پاکستان کی سیاست میں تو سیاست تو نہیں ہو رہی، میں کتنے عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں. نہ سیاست ہے نہ سیاستدان ہے، صنعت کار ہیں، تاجر ہیں، لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں. اچھا طارق محمود مرزا صاحب، جیسے کہ کیا امید رکھتے ہیں؟ جی طارق محمود مرزا صاحب، آپ نے بہت سے ادوار دیکھے ہیں، وہاں بیٹھ کے بھی دیکھے، یہاں بھی آپ تشریف لائے. موجودہ جو اتحادی حکومت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ اکثری قیادت کے ساتھ ایک پیج پہ ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام بھی ان کی پیج پر ہیں اور وہ عوام کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا عوام کے لیے کچھ کریں گے؟ جی میں اس سوال کی طرف آؤں. یہ جو ہمارے جو ساتھی ہیں غلام حیدر شیخ صاحب نے ذکر کیا کانسٹیٹیوشن کا، میں تھوڑا سا کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس ملک میں غلام حیدر شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس کا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے ہی نہیں، اس کا کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. یہ واحد ملک ہے کہ جس کا کانسٹیٹیوشن صرف روایت پر چلتا ہے، اور انہوں نے ہی کانسٹیٹیوشن دوسرے ملکوں کے بنایا ہیں جہاں جہاں وہ رہے ہیں، لیکن ان کا اپنا ریٹن میں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. اور یہ عمر لا والی بات جو ہے نا، یہ بھی میں بھی دیکھنا چاہوں گا کہ وہ کہاں پر ہے. اینی وے آپ نے یہاں کا جو دونوں جو اتحادی پارٹیاں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، بیسکلی دونوں پارٹیوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. دونوں صرف اور صرف جو ہے نا اپنے اپنے مفاد کے تحت حکومت حاصل کرنے کے لیے حکومت میں ہے. حکومت برائے حکومت یعنی اقتدار کے لیے وقتی طور پر ساتھ ہیں. ان کے کوئی انٹرسٹ آپس میں کامن نہیں ہے، کوئی کسی سے ایک ہمدردی بھی نہیں ہے، کسی کی وہ سپورٹ کے لیے بھی نہیں آئے. ان کو لایا گیا ہے، اور لانے والوں کا بھی آپ سب کو پتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو لے کے آتے ہیں اور کیسے ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور کیسے حکومت بنائی جاتی ہے. جب تک وہ لانے والے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو دونوں کو مل کر کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ حکومت چلانی ہے، وہ کرتے رہیں گے. جب اوپر سے سر سے وہ ہاتھ ہٹا دیا جائے گا تو دونوں اپنا اپنا رستہ ناپ لیں گے. ان کا جو کوئی فطری طور پر کوئی اتحاد نہیں ہے، کوئی آپس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ اندر سے ایک دوسرے کے ساتھ خلاف ہیں، اور دونوں کے مفادات جو ہے نا وہ بھی آپس میں بلکہ ٹکراتے ہیں بہت جگہوں پہ. تو یہ ایک غیر فطری سا اتحاد ہے جس میں عوام کا کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. دیکھیں نا کہ جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت یہی جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہی ہوتی ہیں اور ایسے ایسے گندے القابات سے نواز رہی ہوتی ہیں کہ بعد میں جب ان کو ہم اکٹھا بیٹھا دیکھتے ہیں تو ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جب جلسوں میں اتنے برے برے القابات ایک دوسرے کو دے رہے تھے. ہم ایک دوسرے اس کے حلق میں ڈال کر یہ پیسہ نکال لیں گے، اس کو یہ کر دیں گے، اس کو وہ کر دیں گے، اور دوسرے دن بعد میں گلے پھر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے ساتھ مل کر کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں. یہ سارا اقتدار کا گیم ہے، اور اس میں کوئی عوام کہیں پر بھی نہیں ہے، کسی جگہ پر بھی نہیں ہے، نہ کوئی ان کا لینا دینا. دیکھیں نا اس وقت بھی آپ کی جو اکثریت ہے وہ مہنگائی کے پیچھے پس رہی ہے. آپ کے جو اسپتالوں کے مسائل ہیں، اسکولوں کے مسائل ہیں. دوسرے ابھی اس وقت آسٹریلیا کا جو حالت یہ ہوگی ہے کہ وہ پاکستانی جو لوگ ہیں، ہماری فیملی کے لوگ جو ری یونین کے لیے بلاتے ہیں، کسی بچے کی شادی پاکستان میں کرتے ہیں تو بچی کو بلاتے ہیں، جیسے کوئی تو اس کی دلہن کو لانا ہے، یا بچی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے دلہا کو یہاں لانا ہے، یا اسٹوڈنٹ جو ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کو ویزا نہیں دیا جا رہا کیونکہ پاکستان کا سٹیٹس اتنا نیچے جا چکا ہے، اس پاسپورٹ کی وقت ہی ختم ہو گئی ہے. اور وہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ انڈیا کو انہوں نے ہائی سٹیٹس دیا ہوا ہے، ہمارا جو پڑوسی ملک ہے، اور ہمیں لو سٹیٹس سے بھی نیچے کرتی ہے. طارق محمود مرزا صاحب، کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ پاک بھارت جنگ کے بعد اور خصوص صدر ٹرمپ کی بار بار پاکستان کی تعریف کرنے کے بعد ساکھ تو بحال ہوئی ہے، اب تو قدرے بہتر ہے،
فیلڈ مارشل صاحب نے وہ جو گرا ہوا معیار ہے اس کو بہتر نہیں کیا؟ آپ کیا جو سمجھتے ہیں؟ عالمی رینکنگ جو ہوئی ہے پاسپورٹ کے سلسلے میں، اس میں پاکستان جو ہے واضح طور کے اوپر جو ہے وہ ایک رسپیکٹیبل نمبر پہ ہے، اور انڈیا بہت نیچے چلا گیا ہے. جی طارق محمد نہیں، مرزا یہ صاحب صرف انڈیا ہی نہیں، امریکہ بھی. اور اس کے اوپر میں نے کالم لکھا ہے کہ امریکہ کس طرح جو ہے وہ ڈکلائن جو ہے نا وہ ہو رہا ہے، اور کس طرح وہ اپنا اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ کس نمبر پہ تھا اور کس نمبر پہ چلا گیا ہے. انڈیا کے لاکھوں لوگ ہیں جو بغیر اس کے جو وہاں ان کا سٹیٹس نہیں ہے لیکن اس کو ورکنگ ویزا ملا ہوا ہے. ٹھیک. لاکھوں لوگ ہیں، بے شمار آئی ٹی کے لوگ ہیں، انجینئرز ہیں، بے شمار لوگ ہیں. اسی طریقے سے یہاں ان کے پر اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس کے ویزے کے حصول کے لیے یہ جتنے بھی ہیں انہوں نے کتنا $1,00,000 کر دیا ہے صرف اس چیز کو روکنے کے لیے. جی طارق محمد مرزا صاحب. صورتحال ہے کہ آسٹریلیا میں یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر اگر 10 انڈین کو یا 20 انڈین کو ویزا ملتا ہے تو 10 یا بلکہ 50 کہہ لیں تو اس کے مقابلے میں شاید ایک پاکستانی کو مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. نہیں تو نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن اس میں تو ہمارے جو ہے سفارتکاری کا، ہماری حکومت کا جو ہے وہ کمزوری ہے نا سر. بدلتی جا رہی ہے. نہیں ہے. اب آپ ریسنٹلی جو عالمی ادارے کی جو رینکنگ ہے پاسپورٹ کے سلسلے میں اگر آپ وہ دیکھیں تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ اب انڈیا کے کون سے نمبر پہ کہاں لگے ہے. نہیں غلام حیدر شیخ صاحب، یہ آپ کا کہنا، غلام حیدر شیخ صاحب یہ آپ کا بالکل کہنا چلیں بجائے ہے کہ ہماری ساکھ تو واقعی میں بھی کہہ رہا ہوں، وہ بھی کہہ رہے ہیں ساکھ تو برقرار ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اوورسیز وہاں پہ ہیں، جو لوگ ہیں، میں تو میڈیا سے بھی ان کر کے رکھا لیے ہے اور یہاں پرابلمز کے میں بڑھتی روز جا رہی ہیں. امیگریشن کے بھی حالات دیکھتا رہتا ہوں. ساکھ کوئی بہتر نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے. بلکہ پاکستان کا حالت یہ ہو گیا کہ کسی قسم کا ٹریڈ نہیں کر سکتے، کوئی چیز نہیں منگوا سکتے، ویزا نہیں ملتا، لوگ بزنس نہیں کر سکتے. سر اس میں مطلب اتنے حالت خراب ہو گئی. اور کوئی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کس کو ریکویسٹ کریں، کس کو کمپلین کریں. یہی کہنے لگا ہوں. بالکل یہ نہیں ہے، اکیلا چھوڑ دیا گیا ہمیں. طارق محمود مرزا صاحب اس میں وزراء جو ہیں اور آپ کی ایمبیسیز جو ہیں ان کا کردار بڑا اہم ہے. سفارتی طور پر ہمارا جو ہے جب تک ادارہ بیرون ملک اپنی اس ساکھ کو جو بہتر ہوئی ہے اس کے معیار کو بیلنس نہیں کرے گا، وہاں کی وزارت داخلہ میں اور خارجہ میں جا کے نہیں ملے گا، اپنے پاکستانیوں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرے گا، تو کیسے جو ہے وہ ساکھ کا اثرات جو ہیں عام اوورسیز کو ملیں گے. اس میں حکومت کی ایمبیسیز کا جو ہے وہ آپ کو کمزور نظر آتا ہے نا پہلو، وہ ہماری حکومت کی کمزوری ہے، ہماری سفارتکاری کی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے ہم اس ساکھ کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے جو کہ ہمارے فیلڈ مارشل نے بحال کی ہے. وہ عام اوورسیز تک ایسے نہیں پہنچ رہی. اسی طرح اس حکومت کی گڈ گورننس نہ ہونے کی وجہ سے عام عوام تک ریلیف نہیں مل رہا. جی غلام حیدر شیخ صاحب، جیسا کہ بات ہو رہی تھی، آپ بھی کر رہے تھے لٹیروں کی، مفاد پرستوں کی، ڈاکوؤں کی، تو جو کچے کے دو قسم کے ڈاکو پاکستان میں پائے جاتے ہیں، ایک کچے کے اور ایک پکے کے. کچے کے جو ڈاکو ہیں ان کو امن مشن میں شامل کیا جا رہا ہے. آپ بتائیے کہ پکے کے ڈاکو جو ہیں وہ کب امن مشن میں شامل ہوں گے، گڈ گورننس لائیں گے، عوام کو اپنے پیج پر لائیں گے اور عوام کے بارے میں سوچیں گے. جی غلام حیدر شیخ صاحب. ڈاکو جو ہے وہ ڈاکو ہے، چاہے کچا ہو یا پکا ہو. ٹھیک ہے، سمجھ آئے نا جی. اور جو جس امن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ امن سے کھا تو رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو پکے ڈاکو ہیں وہ تو امن سے کھا رہے ہیں، جو کچے کے ڈاکو ہیں وہ امن سے نہیں کھا رہے، وہ تشدد سے کھا رہے ہیں. تو دونوں کا تو ایک ہی اپنا وہ ہے نا طریقہ کار. حکومت نے ان کو امن میں شامل کر لیا. جی جی سندھ حکومت ان کو امن مشن میں شامل کر رہی ہے. بھینس جو ہے وہ بھینس کی ہوتی ہے نا، گھانی ہوتی ہے نا، تو یہ آپس میں اگر پاور شیئرنگ کر لیں گے تو اچھا ہو جائے گا.
कितने के कच्चे के डाकू हैं और कितना भी बड़ा इलाका है जिनको कि आज तक आप खत्म नहीं कर सके। सर एक हाथ से आप मार रहे हैं और एक हाथ से उनको शाबाश दे रहे हैं, वही तो कहा कि तो खत्म कैसे होंगे? के डाकू अपनी सोच नहीं बदलेंगे, रवैयों में तब्दीली नहीं लाएंगे, कैसे बेहतरी आ सकती है मुल्क में? मैंने ये आपसे कहा ना कि जी डाकू तो डाकू ही ठीक है, है। चाहे वो कच्चे के हों या पक्के के हों। पक्के के जो हैं वो अमन से खा रहे हैं, कच्चे वाले दहशत करके खा रहे हैं। अच्छा, तारक मोहम्मद मिर्जा साहब ओवरसीज जो है ना कच्चे के डाकू से बच पा रहे हैं ना पक्के के डाकू से बच पा रहे हैं, आप क्या कहते हैं कि कैसे इनसे बचा जा सकता है? कम से कम ओवरसीज का दावे तो बड़े किए जाते हैं, ओवरसीज कमीशन भी बनाए जाते हैं, उनको फाल भी किया जाता है, उनके कन्वेंशन भी होते हैं। क्या इन सारी जो दिखावे की चीज़ें हो रही हैं, इसका वाकई ओवरसीज को कोई फ़ायदा भी हो रहा है? कोई सुनवाई हो रही है कि उनके मसाइल का तदारक हो रहा है, कोई कब्जे कम हो रहे हैं, कोई फ्रॉड, उनको पैसे वापस मिल रहे हैं, कोई ज़मीनों के कोई सिलसिला उनका हल हो रहा है कि नहीं हो रहा? तारक महमूद मिर्जा साहब, पूरे मुल्क का जो सिस्टम होता है ना, उसमें किसी एक तबके को अगर कहा जाए कि इसको इंसाफ मिलेगा, 90% लोगों को अगर इंसाफ नहीं मिल रहा, मजदूरों को, किसानों को, दुकानदारों को, किसी भी तबके को पूरी तरह अगर सोसाइटी में इंसाफ नहीं मिल रहा, अदालतें इंसाफ नहीं दे रही या जो अदारे वो सही काम नहीं कर रहे, तो उसमें अगर कहा जाए कि ये जो ओवरसीज वाले हैं इनको इंसाफ मिलेगा या इनको प्रोटेक्शन मिलेगी, तो वो एक नामुमकिन सी चीज है। जब इंसाफ होगा तो वो सबके लिए होगा, तो वो सिस्टम अगर बदलेगा तो उसमें हर एक को उसका फायदा होगा और पूरे मुल्क के लिए होगा। अब उसमें ये कहा जाता है कि बाहर के जो हमारे वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी जमीनों पर, प्लाटों पर, जो मकानों पर जो कब्जे हो जाते हैं हम ये करेंगे, उनके लिए अलग अदालतें बनाएंगे। लेकिन मतलब ये जो प्रैक्टिकली उसमें बहुत सुना सकता हूँ, जब भी आप कहेंगे बेशुमार लोगों के जो सारी जिंदगी की जमा पूंजी थी वो वहां पर कब्जा कर लिया गया और वो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो बेचारे उल्टा जो गए हैं जाकर, कई लोगों को तो जान से भी हाथ धोने पड़े, कई लोगों को वैसे जलील होना पड़ा। तो प्रैक्टिकली वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखे ना कि सिस्टम को चलाने वाले जो लोग हैं वो तो शायद सब वही है ना जो सर से पैर तक पांव लथड़े हुए हैं गलाजत में, एक रिश्वत में, करप्शन में। अब तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुलिस है, ये दूसरा जो इदारे हैं, मतलब सारे जो हर एक चीज है उसमें अगर कहा जाए कि आप इनको चंद लोगों को अपने इंसाफ देना है तो वो क्यों करेंगे? या वो कहां से अपने अंदर एक शराफत पैदा करें कि यार इन लोगों को दे दो, हमारे कोई चाचे के बेटे। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। वो मिशन शेशन ये सारी चीजें वक्ती तौर पर होती हैं, दिखावे के लिए होती हैं। जब तक ये बुनियादी तौर पर सारा सिस्टम तब्दील नहीं होता, मुल्क का स्ट्रक्चर तब्दील नहीं होता, ढांचा तब्दील नहीं होता, इसकी बुनियाद जो है ना वो मतलब इंसाफ है। जिस मुल्क में इंसाफ होगा वो चीजें आस्ता आस्ता सारी उसमें दायरे में आ जाती हैं। सब लोग आखिरी वक्त कम है, गुलाम हैदर शेख साहब वक्त कम है, आखिरी मुख्तसर सर, एक इस वक्त जो सूरत हाल आपने भी बयान की थी तो लग ऐसे रहा है कि पेज खिसक रहा है, तब्दीली की सदाएं गूंज रही हैं, क्या आपको भी ये गूंज सुनाई देती है? जी गुलाम हैदर शेख साहब। देखिए जी, जहां तक बयानबाजी उस हद तक तो ठीक है, आप कोई भी बयान दे सकते हैं। आप दूध की नहरें जो है वो निकालने का ऐलान आप करते हैं, अभी आप बैठ के कहेंगे मैं तो कल से दूध की नहरें निकाल दूंगा, मैं शहद की नहरें निकाल दूंगा, लेकिन इसमें हकीकत क्या है? आप जरा गहराई में जाके देखें ये जो कुछ भी दावे हो रहे हैं उसके पसे पर्दा हकायक हैं। जब आप तहकीक करते हैं, जब आप उस नुक्ते पे पहुंचते हैं तो आपको तो कुछ भी नजर नहीं आता। तो खाली ये कह देना कि भी हमने ये कर लिया या हम वो कर रहे हैं, ये तो बस भड़के मारने वाली बातें हैं। तो आप उम्मीदें बाहर रख, कुछ भी बदलता दिखाई नहीं देता। जी क्या कहा? मैंने कहा इसका मतलब है कि ये सदाएं जस सदाएं हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
دیکھیں جی پاسٹ ایکسپیرینس ہے وہ تو یہی ہے جی یہ ہم نے یہ کر دیا جی، ملک میں یہ ہوا، ملک اتنی ترقی کر گیا، ملک یہ فلانا یہ کچھ، لیکن ہوتا ہوا کچھ نظر نہیں آتا. جی طارق منظور مرزا صاحب، آپ کو پاکستان میں کچھ تبدیل ہوتا دکھائی دیتا ہے یا کہ جس یہ صدائیں گونج کر اپنی ہی گونج میں کہیں دب جائیں گی؟ یہی دکھائی دیتا ہے کہ جو بیوروکریٹس ہیں یا سویلین ہوں وہ پہلے سے زیادہ امیر ہو گئے ہیں، سیاستدان پہلے سے زیادہ امیر ہو گئے ہیں، وہ جو طبقہ تھا پہلے سے زیادہ پاورفل ہو گیا ہے. اس کے علاوہ تو کوئی اور تبدیلی نظر نہیں آئی. آپ کے جو کچھ جرنیل ہیں، جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے، وہ یہاں پر زیرے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں تو یہی تبدیلی نظر آئی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور تبدیلی نظر نہیں آئی. صحیح ہے. طارق محمود مرزا صاحب اور غلام حیدر شیخ صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے پاکستان کے اندر ہو یا بیرون ملک ہو، پاکستان کے اوورسیز میں جا کر بھی پاکستان کا درد رکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں جو ہے ایک ایسی تبدیلی ضرور آئے جس میں عوام جو ہے وہ ایک پیج پر آئیں، عوام کی بات سنی جائے، عوام کے فیصلوں کو مانا جائے اور پاکستان کو عوام کے ساتھ لے کر جو ہے وہ چلا جائے. ایک امید ہے جس پر جو ہے سارے ہی اس کی روشنی میں اس کے ساتھ چل رہے ہیں. دیکھیں کہ یہ امید جو ہے پاکستان کی عوام کی ہو یا اوورسیز کی ہو کب بر آتی ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نگہبان. آپ کو پتا ہے کہ میرے گروپ بول رہے تھے جی